اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات زمین آسمان بحر و بر سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں کسی کو بلاؤ گے کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، تو کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، وابڈہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں، آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے۔ جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا سٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں، اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے، اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر،
جھوٹ بول کر خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے۔ وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہیں، نفس و شیطان کے غلام ہیں۔ میں بھی، آپ بھی غلام، وہ بھی غلام۔ ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کب کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے او یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں؟ 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔ پنجابی رنگ چھوڑ دو، ہندی، سندھی، ایرانی، ترکمانی، تورانی، پشتو، سندھی، بلوچی، بروہی، بلتی، بلتستانی، گلگتی، سارے رنگ کچے ہیں، سب دھوکہ فریب ہے۔ ایک رنگ پکا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ، یہ سب سے افضل، یہ سب سے برتر، یہ سب سے اجمل، یہ سب سے اکمل، یہ سب سے انور، یہ سب سے اشرف، جس کو اللہ بنا کر پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کو اللہ بنا کر پھر خود اس کا احترام کرے۔ یا سلام، یا ایھا المزمل، کیا خوبصورت لقب، یا ایھا المدثر، کیا لاڈ اور پیار ہے، یا ایھا النبی، کیا احترام ہے، یا ایھا الرسول، کیا عزت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کتنا بڑا لقب ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بنانے والے نے بنایا ہے، جو چاہے کر دے، پر یہاں بنانے والا بھی اس کو عزت دے رہا ہے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک نام، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، الیاس، لوط، شعیب، ہود، صالح، سلیمان، داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات۔ ایک نام۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایک نام میں محبت پوری طرح ادا نہیں ہوتی ہے، لہذا ماں اپنے بچے کو کبھی کہتی میرا بلال، کبھی کہتی میرا لال، کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا جگر، کبھی کہتی میرا دل،
کیا کیا نام لیے جا رہی ہے. یہ صرف بلال 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 کیوں نہیں کہہ رہی ہے کہ ایک لفظ میں محبت پوری اتر نہیں رہی ہے. تو وہ مختلف انداز اور اسلوب لاتی ہے اور ہر اسلوب میں اپنی محبت کو اتارتی ہے کہ الفاظ کی کثرت سے معانی کو توسع ملتا ہے، وسعت ملتی ہے، معانی کو وسعت ملتی ہے. پیچھے محبت کا ایک بہت بڑا دریا ہے، ایک بڑی موج ہے، اور آگے صرف ایک لفظ ہے، اسلم یا بلال یا احمد، وہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر سے وہ موج گزرتی نہیں ہے تو اس کو یوں بدلتی ہے، کبھی جگر، کبھی ٹکڑا، کبھی دل، کبھی تارا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی سہارا، کبھی آسرا. کیا 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 بنا کر محبت کے دل فریب انداز وہ اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی چلی جاتی ہے. تو صرف محمد کہنے میں محبت کا پیچھے بہتا ہوا دھارا اس میں سے گزر نہیں پا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نام کثرت سے عطا فرما کر پوری موج جو آئی تو آگے کئی راستے تھے جس سے وہ محبت نکلتی چلی گئی. تو کہا میرے نبی نے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. یہ 10 نام تو اللہ نے رکھے ہیں. پھر آگے جو 7 لقب اور لگائے، محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمۃ للعالمین اور رؤوف الرحیم. کمال کمال کمال. اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کر دیے. کبھی یہ کام نہیں کیا ہے. اپنے نبی کو اپنے نام دے دیے. اللہ کا نام رؤوف رحیم، اللہ نے میرے نبی کو کہا رؤوف رحیم. فرق رکھا خالق اور مخلوق کا. اپنے بارے میں کہا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور اپنے نبی کو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق بھی باقی رہے اور عزتوں کی بلندیاں بھی طے ہوتی چلی جائیں. اپنے ناموں میں سے 2 نام عطا فرمائے، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ عزیز، وہ حریص، وہ رؤوف، وہ رحیم، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طٰہٰ، وہ یاسین. یہ سارے نام دے کر آپ کی عزتوں کو بھی بتایا، اپنے عشق و محبت کو بھی بتایا کہ اللہ نے بنایا، پھر خود ہی محبت فرمائی اور حبیب بنا لیا. صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یار ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے. آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا. ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں. واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخرات. اور جو تمہارا ساتھی ہے، واما صاحبکم ھذا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر. تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا. بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے. مال والے ہوں، فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے. اور وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے. اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط، امت واسطہ. کیا واسطہ ہے؟
پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا۔ اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے، میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے۔ تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شیدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے۔ یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے، جب وہ مجھے پالیں گے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی، انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے۔ پہلی امتیں میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے۔ 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، 300 سال کی نماز روزے ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50 60 70 سال کی نماز روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی عزت شرافت بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے۔ یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کریں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے، شاباش۔ تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے، خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے۔ اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے، شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے۔ جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے۔ جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے۔ جہاں بس واجبی رسم راہ و رسم ہے وہاں خالی ڈاک کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے۔ جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا۔ خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں، اب تو بھائی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے۔ تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ، اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو۔ تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے،
تمہاری لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں۔ اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے، اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں۔ یہ پھرنا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو۔ خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ خود ٹھیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ میں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤں پھر میں اوروں کو تبلیغ کروں گا۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں اوروں کو تبلیغ کروں گا، یہ تو بڑا شیطان ہے، اس کی تو تبلیغ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے، اب میں ٹھیک ہوگا، اب میری اصلاح ہو گئی ہے، اب میں نے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو بڑا شیطان ہے جو کہہ رہا میری اصلاح ہو چکی۔ اصلاح کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پاس ہونے کے 33 نمبر رکھ دیے ہیں کہ بھائی 33 نمبر چلو جی پاس ہو گیا، تو کوئی اپنے منہ سے یہ کیسے کہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو ٹھیک کروں گا؟ اور اصلاح کا عجب معیار ہے، جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لہذا جس کی جتنی اصلاح ہوگی وہ اتنا کہے گا میں بڑا بدکار ہوں، وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو وہ تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا، میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں اوروں کو کیا دعوت دوں، میں تو خود ٹھیک نہیں، میں اوروں کو کیا تبلیغ کروں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں پھر اوروں کو تبلیغ کروں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا راستہ بھی تو یہی ہے، گھر بیٹھ کے کس نے اصلاح پائی ہے؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، کیوں؟ پہلے میں تیرنا سیکھ لوں پھر میں تیروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے لیے پانی ہی ہے، پانی کے بغیر مٹی میں تیرے گا پھر جا کے پانی میں تیرے گا۔ تیرنا سیکھنا ایک ہی وقت میں ہے، مارو ہاتھ پاؤں، کبھی الٹے کبھی سیدھے، کوئی غوطہ لگے گا، کوئی اندر پانی آئے گا، پھر تیرنے لگ جاؤ گے۔ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں میں پھر گاڑی چلاؤں گا، تو کون سی گاڑی پہلے چلانا سیکھے گا؟ لکڑی کی، پلاسٹک کی، کہ گھر میں بیٹھا سارا سٹیئرنگ پھیریاں کدی کھبے کدی سجے کدی اگاں کدی پچھاں، لو جی اما ہن میں ڈرائیور بن کے ہن مینوں گڈی دی چابی دے میں گڈی چلاونی، گھر بیٹھا رہو۔ اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی سیکھنا ہے، اصلی گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو سیکھنا ہے، وہ سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا، سیکھتا بھی جائے گا چلاتا بھی جائے گا۔ یہ قدم کا اٹھنا، گھر کا چھوٹنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ سب سے بڑا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ خالی بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کر لینا، اس سے تھوڑا اصلاح ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے دور جب باہر اندھیرا تھوڑا تھا، تھوڑی سی روشنی سے کام چل جاتا تھا، گھپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اب بڑی قربانی دے گا تو تب جا کر دل کے چراغ جلیں گے، ورنہ باہر کے اندھیرے یہ ٹمٹماتے چراغوں کی روشنی کو بالکل بے نام بے نشان کر دیں گے۔ سارے عالم کے انسانوں پر، سارے عالم کے کفر پر چوٹ پڑے گی جب ایک شخص اپنے گھر سے قدم نکالتا ہوا چلے گا۔ سیکھتے بھی جانا ہے، کرتے بھی جانا ہے، یہ تو دعویٰ ہی باطل ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تبلیغ کروں گا، پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا جا قرآن یاد کر لے، وہ آگے مجھے کہ ابا تو پہلے آپ یاد کر پھر مینوں آکھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ابا تیرا اپنا عمل تو ہے نہیں، تو مجھے کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ تو جا پہلو یاد کر پھر مینوں آکھی کہ میں نے یاد کرا، یہ معقول بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو، سارا دین بلاک ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پڑھ ہوں میں نے تو نورانی قاعدہ میں نہیں پڑھا، میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے دل میں میرا بیٹا حافظ بن جائے، تو میں نے اس کو پکڑ کے قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا، آگے قاری صاحب کہنے کے کڑے منہ نہ لگیں، جا پہلو آپ حفظ کر مڑ پتر نو لے آئیں، بے عقل نہ ہوندے تا آ جاندے منہ چاہتے، پہلے آپ تو ٹھیک ہو وہ پھر لوگوں نو تبلیغ کرو۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہوگی؟
اب میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میں نے بیٹے کو عائشہ مسجد میں بٹھا دیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، قاری سلیم صاحب نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، اور بیٹے نے پڑھا بسم اللہ۔ سب سے پہلے اس باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھائی، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے بسم اللہ پڑھی۔ میرا تو عمل کوئی نہیں، میں تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں ہم دی، میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میرے گناہ کیوں معاف ہو گئے؟ میں نے تو عمل نہیں کیا ہے۔ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ، پہلے خود عمل کرو، پھر اوروں کو تبلیغ کرو، یہ کہاں کی بات ہے؟ تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا لم تدعون ما لا تفعلون، لم تعظون ما لا تفعلون، لم تنصحون ما لا تفعلون۔ جو کرتے نہیں اس کی نصیحت کیوں کرتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ جو کرتے نہیں اس کا آواز کیوں کرتے ہو؟ یہ تو نہیں کہا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں اس کو کہہ کیوں رہے ہو؟ کبر مقتا، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کبیرہ گناہ ہے۔ تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو، تم کرتے نہیں اور کہتے ہو۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شرابی دوسرے نوجوان کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو نہ شراب پینا۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کی وعید میں شامل ہے۔ کبر مقتا، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اور کر نہیں رہے ہو۔ کیا ابھی شریعت کو چھوڑو، عقل سے سوال کرو، عقل سے، کہ ایک شرابی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، کیا یہ اس وعید میں ہے؟ کبر مقتن، بہت کتنا بڑا جرم کر دیا تو نے، کیا یہ جرم ہوا ہے؟ ایک بے نمازی کسی کو کہتا بھائی نماز پڑھ لو، یہ کبر مقتن ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اس سے، کیا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے؟ صرف عقل سے سوال کرو۔ ایک جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا 3 چلے لگانے کے بعد، ایسا جکڑا، لمبی کہانی ہے، پھنس گیا، دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے۔ بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں۔ اسی ماحول کی لڑکی، اور اس وقت مجھے جنید کہنا، اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے۔ میں کہتا میں کیا کروں؟ اب بھاگ جائیے، بھاگ جائیے، یہ دلدل ہے، اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نکل گئے، بھاگ جائیے۔ اور اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی، اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے، اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا۔ اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا اس نے کبیرہ گناہ کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ لم تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات۔ کیوں کہتے ہو جو تو ناچنے والی ہے، تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا؟ تجھے تو نہیں کہنا چاہیے، کیا حماقت کی بات ہے یہ۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، میری عقل کہتی ہے یہ جرم عظیم نہیں ہوا، جنید تباہی سے بچ گیا، اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے، تو اس نے جرم عظیم کیا کہ ایک نوجوان کی زندگی بچا لی، اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا۔ اور وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم، یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟
تو پھر لما تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے، دعویٰ، بات پڑھی عشاء بھی نہیں، اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج تو اللہ دے فضل ان تہجد پڑھی ہے نا کہ ساری رات نفلاں گزر گئی، ساری رات موسیقی سنی، اور صبح کہہ رہا آج تو ساری رات قرآن پڑھا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے دربار میں تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے۔ ساری رات جوا کھیلا ہے اور صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے ساری رات مسجد گزاری اعتکاف میں بیٹھا رہا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اب سمجھ میں آ رہی بات؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کبھی زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں کسی فقیر کو دیا اور اپنے آپ کو حاتم تائی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ نہیں اللہ کہہ رہا وہ دعوت کیوں دیتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں۔ کچھ بھی نہیں کرتے ہو اور لوگوں میں اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اپنی شہرت کے ڈھنڈورے خود پیٹتے ہو۔ ماں باپ کے لیے تم ایک کانٹا بن چکے ہو اور ساری دنیا کو کہتے پھر رہے ہو میتھو وڈا تا ماں پیو دا خدمت گار ہی کوئی، ساری رات منجی نال لگا رہ جانا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے؟ دعوے کی نفی ہے، دعوت کی نہیں، دعوے کی نفی ہے۔ دعوت دو، اللہ کی بات کو کہو، یہ تمہارے اپنے اندر انقلاب پیدا ہوگا، تمہارے ذریعے سے لاکھوں انسان ہدایت پر آئیں گے۔ آج مولانا الیاس کے اجر کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا شیخ، کوئی بڑی سے بڑی خانقاہ، کوئی بڑے سے بڑا مدرسہ، کوئی مولوی الیاس کے، میں پچھلے 1000 برس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، کوئی کام کسی سے ایسا نہیں ہوا جو وہ بندہ کر کے دکھا گیا۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کی ہدایت کا، میں ابھی بنگلہ دیش کے اجتماع سے آ رہا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے پنجاب کا 1/3 ہوگا، وہ پورے پنجاب کا 1/3، چھوٹا سا ملک ہے، 6-7 گھنٹے میں سارا ملک ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی پانی زیادہ، خشکی تھوڑی ہے، اور فقر زیادہ اور مالدار تھوڑے ہیں، اور 6 بر اعظم سے انسانوں کا رخ اس میدان کی طرف ہوا ہے۔ ٹونگی ایک میدان ہے جہاں انسان اس طرح تھے جیسے چیونٹیاں بکھری ہوئی ہیں۔ دعا والے دن 7 میل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 7 میل کو 4 طرف سے گھماؤ، 7 میل کا دائرہ بناؤ، 7 میل میں انسان ہی انسان تھے۔ ہوں کون گنے کتنے تو پتہ نہیں، 50 لاکھ 20 لاکھ 60 لاکھ، اللہ ہی جانے کون کھینچ کے لا رہا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی کام ایسا نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ہلا دیا ہو۔ عرب کے شہزادے، میں دبئی میں ان کے محل میں بھی ٹھہرا ہوں، اور یہاں بھی دیکھا اس کو میں نے، ٹین کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا، ٹین کا باتھ روم بنا ہوا ہے، جن کے باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیاں لگی ہوں، یہاں ٹین کے باتھ روم میں کس نے بٹھایا؟ یہ کون سا ایسا شیخ وقت ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ کون سا ایسا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی ایسی تحریک ہے جو ایسے شہزادوں کی ناک میں نکیل ڈال کے زمین پہ بٹھا دے اور ان کا تکبر خاک میں ملا دے اور 6 بر اعظم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے؟ تو بھائیو، اگر زندگی کا رخ بدلنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، حالات بدلنے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے، اس کے سوا نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچے، ساری دنیا کے کفر کے کانوں میں پیغام دعوت پہنچے گا، تب اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب تک جا کر کوئی پیغام نہ سنائے۔ کافر بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے، ایویں ہی اس کو مار دے گا، اس کو پیدا نہیں کیا اس نے۔ ہم حجت پوری کریں گے، اللہ کا غیبی نظام چلے گا۔ تو بھائیو، زندگی 4 دن ہے، چند صبحیں چند شامیں، پھر ہر کوئی بوریا بستر لپیٹ کے چلا جاتا ہے۔ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، تو دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا،
کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ مرنے والوں کو پھر کون پوچھتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ یوں آندھے آندھے بندے مر کھپ گئے، قبراں بھی مٹ گئیاں، نشان ہی مٹ گئے۔ تو بھائیو قیمتی بناؤ زندگی کو، ایک دفعہ آئے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے، اللہ کو مقصد بنا کے چلو، دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ کی راہ میں پھرو، وقت لگاؤ، جو پیچھے گزر گئے اس پہ توبہ کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پچھلی پر توبہ کریں گے، اگلی کی نیت کریں گے، اللہ راہیں کھولے گا۔ تو ایک دفعہ یہ سارا مجمع توبہ تو کرو نا بھائی، ایک دفعہ کہو زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنت الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتی الهوى وطول الامل، اما الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخرة، فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، أو كما قال۔ الحمد لله وكفى وسلام على الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى۔ الله سمع الله لمن حمده، اللہ اکبر، اللہ۔ اپنے آپ کو کرو، مجھے مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا تو کیوں کہا تھا، اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے۔ تو شیطان نے ایک اور جگہ جب کہا نا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کے سب کو اس دنیا کے حسن میں مبتلا کروں گا، دنیا کے فریب میں پھنساؤں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کوئی تیری ماننے والا بنے گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے جو مخلص اخلاص والے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی سارے میرے غلام بنیں گے۔ تو اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا هَذَا صِرَاطٌ إِلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہاں الہ کا لفظ آنا چاہیے، الا نہیں آنا چاہیے۔ یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے۔ جب شیطان نے اپنی دعوت پیش کی کہ میں سب کو دنیا کی جنت میں گم کر کے تیری جنت بھلا دوں گا، دنیا کی موسیقی سنا کے
جنت کی موسیقی بھلا دوں گا، دنیا کے گھنگرو سنا کے جنت کی خوبصورت حوریں بھلا دوں گا، اور دنیا کا اقتدار دکھا کر، جھنڈے والی گاڑیاں دکھا کر انہیں جنت کی عزتیں بھلا دوں گا، اور دنیا کے مال و متاع کی چمک دکھا کر انہیں جنت کے حسین و جمیل نظاروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور دنیا کے خوفناک مناظر دکھا کر تیری جہنم سے انہیں بے خوف کر دوں گا، سارے میرے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے میری اطاعت کا جو میری طرف آ رہا ہے۔ یہاں الہ کا لفظ لایا ہے، حالانکہ الہ ہونا چاہیے الیہ، میری طرف، اور الہ ہوتا ہے میرے اوپر، یہ راستہ میرے اوپر ہے سیدھا، یہ تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ راستہ